یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی. کسی موقع پر لوگوں کی مرعوبیت، یہ کیا کہے گا، یہ کیا مذاق اڑائے گا، یہ خیال کبھی بھی ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے باز نہیں رکھ سکا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ نوالے بھی اٹھا کر کھائے، ٹخروں سے اونچے لباس بھی پہنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سارے کام کیے، اور اس کام کے باوجود دنیا سے اپنا لوہا منوائے، دنیا کے سامنے کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا. قیصر و کسریٰ کی بڑی دبدبے والی سلطنتیں ان کے آگے سرنگوں ہوئی. ان کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرانے لگے. یہ اس وقت جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس محبت، اس عشق کے ساتھ عمل کیا کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا بعض اوقات وہی چھوٹی سی سنت ہے چھوڑ دو، تو چھوٹی سی سنت کوئی نہیں، ہر سنت عظیم. اس لیے کہ اللہ نے نمونہ بنا کر نہیں چھوڑا، عزت کرائی دنیا بھر میں. اور جس دن سے ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ صاحب اگر ہم یہ کام کر لیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا یہ کام کر لیں گے تو امریکہ کیا کہے گا، اور روس کیا کہے گا، اور دنیا کی مغربی طاقتیں کیا کہیں گی، وہ کیسا مذاق اڑائیں گی. اگر ہم نے اپنے طریقہ اختیار کیے رکھا تو وہ کیا ہم کو کہیں گے. جس دن سے یہ وسیلہ اختیار کیا ہے، یاد رکھو انہی کی نگاہوں میں ذلیل ہو، انہی کی نگاہوں میں ذلیل ہو. وہی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، روز تمہاری پٹائی ہوتی ہے، صبح شام جوتے پڑ رہے ہیں. باوجود ہے کہ اپنا سر سے لے کر پاؤں تک سب کچھ بدل ڈالا. اپنا طریقہ، اپنے معاشرت، اپنا رہن سہن، اپنا طریقہ زندگی سب کچھ بدل ڈالا. لیکن اس کے باوجود ہو تم وہی فنڈامنٹلسٹ، تمہارا نام فنڈامنٹلسٹ ہے، اور تم گردن زدنی ہو ان کی نگاہ میں، اس واسطے کہ تم جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو، چاہے سر سے لے کر پاؤں تک پوری اپنی شکل، صورت، رہن سہن، معاشرت، ہر چیز ان کے سانچے میں ڈھال لو، لیکن رہو گے ان کے دشمن اور تمہاری روز پٹائی ہوتی رہے گی. ہمارے ایک بڑے حکیم شاعر تھے مرحوم اسد ملتانی، مرحوم. انہوں نے بڑا اچھا شعر کہا تھا، بڑی اچھی غزل ہے ان کی. اس میں شعر تو یہ کہا، پہلا شعر تو یہ ہے کہ کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا، کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. آستاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا ہے تو اس پر سر جھکاؤ گے تو تمہارا سر نیچا نہیں ہوگا، دنیا کے مقابلے میں تمہارا سر ہمیشہ اونچا رہے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. اور دوسرا شعر جو سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. جب تک تمہارے دل میں یہ خوف ہے کہ ہمارا فلاں ہنسی اڑائے گا، فلاں مذاق اڑائے گا، تو اس وقت تک زمانہ تمہاری ہنسی اڑاتا رہے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور اس کی غلامی اختیار کر کے سارے طور طریقے ان کے اپنا لیے، اس دن یاد رکھو کہ دنیا بھر سے عزت کراؤ گے. تاریخ تمہاری اس بات کی گواہ ہے کہ تم نے کبھی دوسروں کی نقالی کر کے عزت حاصل نہیں کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر کے عزت حاصل کی. تو محبت صحابہ کرام نے اس طرح کر کے دکھائی. یہ نہیں کہ صاحب یہ سنت جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تھوڑا عقل میں نہیں آتی، اس کا کچھ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی کوئی حکمت ہے، مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، اس وجہ سے چھوڑ دو.
اگر محبت ہے تو قرآن یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. اور اتباع کا لفظ جو استعمال کیا قرآن نے اس میں کوئی قید، کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی کسی طرح اس کو کوالیفائی نہیں کیا کہ فلاں چیز میں اتباع ہے فلاں چیز میں نہیں ہے. اتباع ہر چیز. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ سب کچھ سکھایا. جہاد کرنا انہوں نے سکھایا، سیاست کرنی انہوں نے سکھائی، معیشت کا کام کرنا انہوں نے سکھایا، عبادت کرنی انہوں نے سکھائی، یہاں تک کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے آداب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو سکھائے اور ان سب کی اتباع کرنی ہے. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، فارس کے رہنے والے، اور کس طرح اسلام لائے آپ نے پڑھا ہوگا، شاید بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے ان کے اسلام لانے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایک یہودی میرے پاس آ گیا. اس نے کہا اعتراض کے طور کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، تمہارے نبی نے تمہیں ہر کام سکھایا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی. مطلب یہ ہے کہ نبی تو کسی بڑے عظیم الشان باتیں سکھانے کے لیے آیا کرتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ بیت الخلاء میں اس طرح بیٹھو اور اس طرح نہ بیٹھو، اور بایاں پاؤں پہلے داخل کرو اور نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر نکالو، اور بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے. یہ کوئی کسی جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے کہ یہ بات کہے. تو سلمان فارسی نے جواب دیا کہ اجل، تم جس چیز کو قابل اعتراض سمجھ رہے ہو وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے ہر چیز سکھائی ہے. اور اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ رسول کی حیثیت اپنے ساری امت کے لیے ایک مشفق باپ کی سی ہوتی ہے، اور مشفق باپ جب اپنی اولاد کو تربیت دیتا ہے تو یوں شرمایا نہیں کرتا کہ صاحب یہ پیشاب پخانے کی بات اس کو کیا بتاؤں بچے کو، یہ تو ایسی بات ہے کہ جو شرم کی بات ہے. وہ چونکہ مشفق باپ ہے تو ہر بات سکھائے گا. وہ اگر باہر نکلنے کا طریقہ بتائے گا تو گھر میں رہنے کا طریقہ بھی بتائے گا، اس میں ہر کام داخل ہوگا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشفق باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، سب کچھ سکھایا ہے. لہذا عزیزوں اور دوستوں، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، میری بات کچھ شاید لمبی ہو گئی، لیکن کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ بتایا کہ ہم نے نمونہ بنایا تمہارے لیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نمونہ قائم ہے ہر چیز میں، سیاست میں، معیشت میں، عبادت میں، معاشرت میں، دنیا کے ہر کام میں یہ نمونہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں پک اینڈ چوز کی پالیسی اختیار کی جائے کہ صاحب فلاں چیز میں تو لے لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور فلاں چیز میں چھوڑ دی، بلکہ اتباع مکمل ہو. اور یہ اتباع ہو سکتی ہے اسی طرح کہ ایک مرتبہ رسول تسلیم کرنے کے بعد دل میں محبت گھر کر جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب وہ محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر یہ جو خیالات ہیں کہ صاحب عقل یہ کہتی ہے اور فلسفہ یہ کہتا ہے اور حکمت یہ کہتی ہے، یہ انسان کو کے لیے اتباع میں مانے نہیں ہوا کرتے. یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. محبت کس طرح پیدا ہو؟ محبت پیدا ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو پڑھنے اور سمجھنے سے. اور دوسری وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ کسی بھی انسان کے لیے تنہا کتاب کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی مربی موجود نہ ہو. تو محبت پیدا ہوتی ہے اس شخص کی صحبت اختیار کرنے سے جس کو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازا ہو. اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور ایسا ماحول بناؤ کہ جس کے ذریعے تمہارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ترقی کرے. اس کے نتیجے میں جب محبت دل میں آ جائے گی تو پھر کوئی اور ادا آئے گی نہیں. دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں.
2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں، 2-4 دن کسی کی نگاہ میں رہ کر دیکھ لو تو یہ بات ایسی بھا جائے گی کہ پھر یقین رکھو کہ کوئی ادا دنیا کی بھائے گی نہیں دل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت میرے اندر بھی پیدا فرما دے، آپ کے اندر بھی پیدا فرما دے، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔